سنا دیں آپ کو. کسے بشر داں کسے ملک داں حضور ورگا مقام کوئی نہیں. کیوں جی حضور ورگا ہے کسی کا مقام؟ کسی کی بھی حضور کی شان نہیں ہے. اللہ کا محبوب بے مثل ہے. کہہ دو سبحان اللہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کی ذات کے بعد ہے ہی کوئی نہیں جو حضور کی شان کا مقابلہ کر سکے. کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں. کسے دا صدرا تو جا کے اگے خدا دے نیڑے قیام کوئی نہیں. سب کہہ دو ماشاءاللہ. ذرا بلند آواز سے کہہ دو ماشاءاللہ. یہ جو سوئے ہوئے ہیں انہیں بھی جگا دیں. کہہ دے ماشاءاللہ. کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں. عقیدہ بتا دیا. حضور نوریوں سے بھی اعلیٰ ہے. حضور انسانوں سے بھی اعلیٰ ہے. اللہ کی تمام مخلوقات میں حضور سب سے اعلیٰ ہے. کیوں جی نور بشر کا جھگڑا ختم ہو گیا. ہم حضور کو بشر سے بھی اعلیٰ مانتے ہیں اور نور سے بھی اعلیٰ مانتے ہیں. یہ ہے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ. کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں. کسے دا صدرا تو جا کے اگے خدا دے نیڑے قیام کوئی نہیں. نبی دے دل نو دکھان والا کدی بھی جنت نو جا نہیں سکدا. حضور کا دل دکھانے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ نے جنت بنائی ہے محبوب کے فرما برداروں کے لیے اور حق تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے محبوب کے دشمنوں کے لیے. نبی دے دل نو دکھانے والا کبھی بھی جنت نو جا نہیں سکتا. قبول اس دی نماز کوئی نہیں, درود کوئی نہیں, سلام کوئی نہیں. قبول اس دی نماز کوئی نہیں, درود کوئی نہیں, سلام کوئی نہیں. کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں. یتیم دے سر تے سایہ کر کے تے بیٹیاں نو مقام دے وے. بیٹیوں کو عزت دی, بیٹیوں کو شان عطا فرمائی. حضور تشریف فرما ہے. حاتم تائی کی بیٹی قید ہو کر آتی ہے اور اس کا سر ننگا ہے. میرے کملی والے پیغمبر نے اپنی رحمت والی چادر عطا فرمائی اور ایک صحابی سے فرمایا جاؤ نا اس کے سر کے اوپر جا کر یہ چادر دے دو. وہ عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر یہ تو کافر کی بیٹی ہے. حضور فرماتے ہیں بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے چاہے مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو. اور مسلمان تو عزتوں کا رکھوالا ہے. یہ عزتوں کا ڈاکو نہیں ہے, یہ تو عزتوں کا رکھوالا ہے. یہ تو پڑوسی کی بیٹی کی بھی عزت کا رکھوالا ہے. یہ تو کافر کی بیٹی کی بھی عزت کا رکھوالا ہے. یہ حضور کی تعلیمات ہیں. فرمایا بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے چاہے اپنی ہو چاہے کسی دشمن کی ہو. شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رکھا ہے. یتیم دے سر تے سایہ کر کے تے بیٹیاں نو مقام دے وے. سب کہہ دو سبحان اللہ. ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. حضور فرماتے ہیں میں یتیم ہوں اور اگر کبھی تمہارے دروازے کے اوپر کوئی یتیم آ جائے حضور فرماتے ہیں دھکے نہ دینا, اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا, اپنے نبی کی یتیمی کے وقت کو یاد کر لینا. حضور فرماتے ہیں جس نے کسی یتیم کے ساتھ احسان کیا میری طرف دیکھو. آپ نے یہ 2 انگلیاں فضا میں بلند فرمائی. فرمایا جنت میں وہ آدمی اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں.
حضور فرماتے ہیں یتیم پہ احسان کرنے والا براہ راست میں محمد پہ احسان کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اگر کوئی یتیم بھتیجا ہے بھانجا ہے زیادتی نہ کرنا, اس کی جائیداد غصب نہ کرنا, اس کا مال و دولت غصب نہ کرنا, خدا کے غضب سے ڈرنا, اور اگر تجارت میں لگاؤ تو انصاف سے معاملہ کرنا. یتیم دے سر تے سایہ کر کے تے بیٹیاں نو مقام دے وے, قسم خدا دی کدی بھی دوجا حضور ورگا نظام کوئی نہیں. کیوں جی حضور ورگا کوئی اور نظام ہے؟ حضور جیسا کوئی اور نظام ہے؟ بولو بھائی. تو پھر آج عدالت کے اندر جج بھی مسلمان, وکیل بھی مسلمان, مجرم ملزم وہ بھی مسلمان, تو بیچ میں جو قانون غیر مسلم کا, کس کا؟ تو وہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے, وہ قرآن و سنت کا قانون نہیں ہونا چاہیے, حضور کا نظام نہیں ہونا چاہیے. وہ بولو تو صحیح, ہونا چاہیے نا. اس کے لیے پوچھا جائے گا مجھ سے بھی قیامت کے دن, آپ سے بھی کیا کردار ادا کیا ہے تم نے, ہر ایک سے پوچھا جائے گا. تو اس لیے ہمارے دل کے اندر تمنا اور تڑپ تو ہونی چاہیے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے ملک بنایا, خدا کرے اپنی آنکھوں سے اس مقصد کو یہاں پھلتا پھولتا ہم دیکھ لیں. کہو آمین. قسم خدا دی کدی بھی دوجا حضور ورگا نظام کوئی نہیں, کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں. بغیر گٹ کو کھجور اگاوے تے گونگے آنو زبان دے وے. بغیر گٹک کے کھجوریں اگائی حضور نے, جب وہ کلمے لگا دی زمین میں, اور جب میرے محبوب نے ایک لائن مکمل کی, درخت جوان ہو گئے. شاعر اس معجزے کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اور کتنے گونگے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی زبان کے اوپر لگایا, بولنے لگ گئے. کہہ دو نا سبحان اللہ. بغیر گٹ کو کھجور اگاوے تے گونگے آنو زبان دے وے, جو چن عرش تے کریں دا ٹوٹے, جو چن عرش تے کریں دا ٹوٹے, سوائے خیر الانام کوئی نہیں. ایک انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ حضور کا معجزہ ہے. جو چن عرش تے کریں دا ٹوٹے, سوائے خیر الانام کوئی نہیں. کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اب شاعر شان صحابہ کو بیان کرتا ہے, کہہ دو سبحان اللہ. اور حال ہی میں ماشاءاللہ اچھا قانون پاس ہو گیا, جو بھی اصحاب رسول کی توہین کرے گا عمر قید, سزائے موت. کہہ دو سبحان اللہ. ناموس رسالت, ناموس صحابہ کے لیے ہماری جانیں حاضر. ٹھیک ہے نا جی, یہ اچھا قانون بنایا, ہم سلام کرتے ہیں. باقی ماشاءاللہ انہوں نے اپنے تحفظ لیے بڑے قانون بنائے ہیں, او نہ واسطے. ہمارے لیے جو تم نے قانون بنایا ہم تمہیں سلام کرتے ہیں. شاعر کیا کہتا ہے, خدا دے سارے نبی نے آلہ, اونا دے اصحاب بھی نے پیارے. تمام نبی بھی اعلیٰ, اور تمام نبیوں کے جو اصحاب ہیں, ہر نبی کو اللہ نے ساتھی دیے, وہ بھی اعلیٰ ہیں. لیکن سنو, خدا دے سارے نبی نے اعلیٰ, اونا دے اصحاب بھی نے پیارے. کسے نبی دی جماعت اندر, کسے نبی دی جماعت اندر, بلال ورگا غلام کوئی نہیں. ایسا بلال حبشی, ایسا حضور کا غلام جو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ کا نام بلند کر رہا ہے. بلال حبشی میرے محبوب کا ایسا غلام ہے, چلتا مکے کی گلیوں میں ہے, اور جس کے چلنے کی آواز جنت کے محلات میں آ رہی ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ, ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. اور قیامت کے دن میرے محبوب جب سواری پہ سوار ہو کر جنت کی طرف چلے
چلیں گے۔ بلال حبشی میرے محبوب کی سواری کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہوں گے۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں۔ میرا تے شہزاد ہے عقیدہ گھرانہ عہدہ جہاں تو افضل، حضور کا گھرانہ سب سے افضل، اہل بیت سب سے اعلیٰ، اور حضور کی جماعت صحابہ سب سے اعلیٰ۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ جب صحابہ کہیں گے تو اہل بیت بھی بیچ میں آ جائیں گے۔ حضور کا گھرانہ بھی اعلیٰ، حضور کا یارانہ بھی اعلیٰ، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ نبی کے گھر والے بھی پاک، نبی کا جسم بھی پاک، نبی کی بیویاں بھی پاک، نبی کی چاروں بیٹیاں بھی پاک، اور نبی کے 1,24,044 صحابہ بھی پاک۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور سارے کے سارے جنتی ہیں۔ میرا تے شہزاد ہے عقیدہ گھرانہ عہدہ جہاں تو افضل، صحابہ ورگی جماعت کوئی نہیں، صحابہ ورگی جماعت کوئی نہیں، حضور ورگا امام کوئی نہیں، صحابہ ورگی جماعت کوئی نہیں، حضور ورگا امام کوئی نہیں۔ حضور مسجد نبوی میں امام بن کر امامت کرا رہے ہیں، پیچھے کون کھڑے ہیں؟ بولو بھی بولو، کون کھڑے ہیں پیچھے؟ صحابہ کرام 1,24,044 کبوں میں جتنے موجود ہیں سارے کے سارے حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کا خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور امامت فرما رہے ہیں، اور صحابہ حضور کی اقتداء میں حج کر رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے اس دن 1,24,000 یا 44,000 صحابہ موجود تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ صحابہ ورگی جماعت کوئی نہیں، حضور ورگا امام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔